السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دل میں بہت دنوں سے ایک بات کھٹکھٹا رہی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور تمام انسانیت کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے میری بات کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام علماء اکرام سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میرے جو زبان سے نکل رہے ہیں الفاظ کسی عالم دین کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، میں انبیاء کے وارث جانے کی نا اوقات رکھتا ہوں۔ اگر میں جاؤں گا تو اللہ مجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن ایک اپیل ہے علماء اکرام کو، کوئی سبق اور ایڈوائز نہیں دے رہا ہوں، مجھے جو نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے میں میدان میں چلتا پھرتا دیکھتا ہوں، لوگوں کے درد و دکھ میں خوشیوں میں شامل ہوتا ہوں، تو اس کا ایک نظریہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس طریقے سے ملک کے اندر نفرتوں کا بازار گرم ہے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی کو لڑانے کی کوشش چل رہی ہے اور فرقہ پرست طاقتیں اس ملک کو توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے اوپر بہت جگہوں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان حق کی بات کرتا ہے تو اس جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بے شک ہمیں کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب ہمارے خود کے اوپر حالات آتے ہیں کوئی سامنے نہیں آتے۔ اگر وہ خود سامنے آتے ہیں تو انہیں بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس چیز کا ڈر انہیں ہوتا ہے۔ میرا پیغام جو علماء اکرام کو اسپیشلی ہے کہ حالات سنگین ہیں، خراب ہیں اور دن بدن بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر اگرچہ بدلاؤ لایا جا سکتا ہے تو وہ سیاسی میدان کے ذریعے سے بدلاؤ لایا جا سکتا ہے، کیونکہ جتنی بھی جگہوں سے نفرت کی فضا کو بلند کیا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سیاسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے نفرت کی فضا بلند کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی اور بھی نفرت کو بڑھا رہا ہے تو اسے سپورٹ دینے والا بھی سیاسی کوئی نہ کوئی میدان رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اسٹیج رہتا ہے۔ ہمارے کرناٹکا کے اندر جس ضلع اسٹیٹ سے ریاست سے میں آتا ہوں، شہر بنگلور کے شہر سے میں آتا ہوں، بہت ساری جگہ رمضان المبارک کے موقع پر جو افطار کی دعوت کی گئی سیکولرزم کو زندہ رکھنے کے لیے، ہندو مسلمان کی ایکتا کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن اس افطار کے موقع پر ایک عالم دین بھی آتے ہیں، ایک پنڈت جی بھی آتے ہیں، ایک فادر بھی آتے ہیں، ایک سکھ بھائی بھی آتے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہر دھرم کے ماننے والے ایک پلیٹ فارم پر نظر آئیں اور دیش کو ایک سندیش جا رہا ہے، ایک اچھا پیغام جا رہا ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ لیکن ایسے افطار کی پارٹیاں جو ہے کچھ مذہبی لوگ بھی کر رہے ہیں، کچھ NGOs بھی کر رہے ہیں جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، اور کچھ سیاسی پارٹیاں بھی ایسی دعوتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب سیاسی پارٹیوں کی دعوت ہوتی ہے، ہمارے علماء اکرام اس سیاسی پارٹی کو جاتے ہیں، ضرور جانا چاہیے، بہت خوشی کی بات ہے۔ کوئی آپ کو دعوت کے لیے بلایا ہے اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، دعوت کو جانا ہے، لیکن دعوت کو جا کر پیار اور محبت کا، انسانیت کا پیغام دینا یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ علماء اکرام ہیں جو سیاسی کے پیغام، سیاسی پروگرام کو جانے کے بعد میں اسی سیاسی پارٹی کی تائید کرتے ہیں، اسی سیاسی پارٹی کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سیاسی رہنما جو بڑے بڑے لیڈران ہوتے ہیں ان کی شان میں بڑی بڑی کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ بالکل اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، اگر وہ سیاسی پارٹی بہت صحیح ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے، تو بالکل آپ ان کے حق میں نعرہ لگائیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک 5 علماء ہیں، 5 علماء 5 سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم پر جاتے ہیں۔ جب 5 سیاسی پلیٹ فارم پر جاتے ہیں تو ہر الگ الگ عالم دین الگ الگ سیاسی پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہر عالم دین کے فالوورز اگرچہ دیکھا جائے تو لاکھوں کے اندر ہیں۔ اگر ایک عالم دین جا کر ایک پولیٹیکل پارٹی کی تعریف کرنا تو ان کی فین فالوئنگ اس پارٹی کی تائید میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور دوسری جانب سے دوسرے عالم دین جا کر دوسری پارٹی کی تائید کرنا، سپورٹ کرنا، ان کے شان میں بڑی بڑی باتیں کرنا، تو اور مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ان کی تائید میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ووٹ کا مسئلہ آتا ہے، 5 علماء اکرام جب 5 پلیٹ فارم پر بٹے ہوئے ہیں، 5 پلیٹ فارم پر جا کر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ قوم بٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یا تو کوئی عالم دین جن کے سر پر پگڑی ہے، داڑھی ہے، جبہ ہے، ٹوپی ہے، دل میں قرآن ہے، حدیث ہے، وہ آفیشلی طور پر کسی پارٹی کے ہو جائیں اور پارٹی کے ممبر بن جائیں، پارٹی کے MLA بن جائیں، کارپوریٹر بن جائیں، MP بن جائیں، مبارک ہے آپ کو، خوشی کی بات ہے۔ علماء کو بھی سیاست میں آنا یہ بہت ضروری بات ہے، آپ کھلے طور پر اس پارٹی کی تائید کریں۔ لیکن آپ کسی پارٹی کے نہ ہوتے ہوئے ممبر رسول کے اوپر کھڑ کر آپ اللہ اور اللہ رسول کی، قال قال رسول اللہ کی بات کرنے والے، جب سیاسی پلیٹ فارم پر جا کر سیاسی لیڈروں کی تعریف کرنا اور قوم آپ کی باتوں میں آ جانا، اور کل کا دن جب ووٹ کا مسئلہ آتا ہے تو قوم کے اندر اتحاد نہیں ہوتا۔ قوم کہتی ہے کہ ہمارے حضرت جنہیں ہمیں فالو کرتے، حضرت نے کہا کہ فلانی پارٹی کی تعریف کی تھی، ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے، یہ پارٹی کو ووٹ دیں گے، یہ پارٹی کو ووٹ دیں گے، یہ پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 5 علماء جو جا کر 5 پارٹیوں کی تائید میں کھڑے ہوئے تھے، 5 علماء سے نقصان ہی نقصان ہوا، جبکہ تائید کرنے سے کوئی قوم اکٹھا ہو کر ووٹ نہیں دے پائی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی بھی عالم دین اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں فلانی پارٹی کا ایک رکن ہوں، فلانی پارٹی کا ایک ممبر ہوں، اس لیے میں تائید کر رہا ہوں، تو خوشی کی بات ہے، لوگ آپ کو ایز اے عالم دین نہیں، ایز ایک پولیٹیکل پرسن کے طور پر دیکھیں گے اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں گے۔ یا سارے علماء ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، سارے علماء کی طرف سے ایک کسی پارٹی کا نام لیں، قوم آنکھ مچ کر آپ کی تائید میں کھڑی ہو جائے گی، اور آپ جس پارٹی کی طرف اشارہ دکھائیں گے پوری قوم اس پارٹی کو ووٹ دے گی۔
یہ میں بس جو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ پورے علماء ایک پلیٹ فارم پر اگر ایک پارٹی کی تائید کریں گے تو سارے کے سارے جو ہے ایک پارٹی کو ووٹ دیں گے، لیکن اس طریقے سے الگ الگ افطار پارٹی میں جا کر الگ الگ بیانات دینا، الگ الگ اسٹیٹمنٹس دینا، جس سے مجھے لگتا ہے کہ قوم بٹے گی، بکھرے گی، اور آنے والے جو دن ہیں اور حالات سے گزارنا پڑے گا اور مشکلات سے گزارنا پڑے گا۔ تو میں تمام علماء اکرام سے ایک درس سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی اب اگر بات کر رہے ہیں، انڈیویجلی نہ بات کریں، پورے علماء ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک پارٹی کی تائید میں کھڑے ہو جائیں۔ یا آپ کو لگتا ہے کہ علماء سے ہٹ کر آپ کسی پارٹی کے سپورٹ کر رہے ہیں تو افیشلی اس پارٹی میں جوائن ہو جائیں، اس پارٹی کی تب تائید کریں تو آپ کو یہ بات زیب دے گی، ورنہ یہ اس طریقے سے الگ الگ پلیٹ فارم پر جا کر الگ الگ بیانات دینا کہیں نہ کہیں قوم کا نقصان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری بات صحیح ہے، لیکن جب میں علماء کو اشارہ کر رہا ہوں تو کچھ لوگ ہوں گے جو میرے ہی مخالف میں بیان دیں گے۔ میرا کوئی انٹینشن نہیں ہے، میرا کوئی پاپولر ہونے کا مقصد نہیں ہے، میرا کوئی بھڑکانے کا مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف قوم اور ملت کی خاطر جو میرے دل میں ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ اسے ضرور پازیٹیولی لیں، اور قوم کے لیے، میرے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، قوم کے لیے، ملت کے لیے سوچیں۔ جب قوم اور ملت آگے بڑھے گی، ساتھ ساتھ ہم سب مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، میری ان ساری بات کو سننے کے لیے۔ میں ہوں سعد احمد، آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے حالات۔